سورہ یونس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح پوری ہوئی تیرے رب کی بات نافرمانوں پر کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پیدا کرے مخلوق کو پھر اسے دوبارہ زندہ کرے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ پیدا کرتا ہے پھر اسے زندہ کر دہرائے گا، سو کہاں پلٹے جاتے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو راہ بتلائے سیدھی؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو کوئی جو سیدھی راہ دکھانے والا ہے اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو آپ بھی راستہ نہ پائے الا یہ کہ اس کو راستہ دکھایا جائے؟ سو کیا ہو گیا تمہیں، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ محض اٹکل پر چل رہے ہیں۔ بے شک اٹکل نہیں کام دیتی حق بات میں کچھ بھی، بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طریقے سے سابقہ قوموں میں بھی ایسے واقعات ہو گئے، لوگ گزرے کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر ایسے ہی ہوا، حالانکہ ان کے پاس ایمان لانے کا پورا موقع موجود تھا۔ یعنی کوئی بھی کافر، بڑے سے بڑا، نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون، ان سے لے کر ابو جہل تک اور آج کے کافر تک، بلکہ قیامت تک آنے والا آخری کافر، ان میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے کافر ہونے پر، بلکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے۔ کافر اپنے کفر کو اختیار کرتا ہے جیسے مومن اپنے ایمان کو اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ ایک بات فرمائی ہے تو اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ یہ بات کہی گئی کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ بات ایسے ہی ہوئی۔ حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھیں مشرکین مکہ سے
کہ جن لوگوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یا خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے یا خدائی کے اندر حصہ دار بنایا ہوا ہے، تو یہ تو ذرا بتاؤ کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ جیسا ہو؟ کیونکہ جو خدا ہم میں بنایا ہے، جو اپنا ہمارا جس کو ہم مانتے ہیں خدا اللہ ہے، وہ تو یہ کمالات رکھتا ہے۔ سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو، پوری مخلوقات جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، بھلے وہ فرشتے ہوں، جو ارواح ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پھر جانور ہوں، چرند پرند حیوانات، جتنا کچھ بھی ہے، اس سب کو اس نے پیدا کیا ہے عدم سے، یعنی کچھ نہیں تھا، ایبسلیوٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے اندر سے اس نے وجود بخشا ہے۔ ابداع خلق، بالکل پہلی خلق اس نے کی ہے۔ ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ اسی نقشے پر واپس لوٹا دے گا۔ انسان و جنات یہ تو مکلف ہیں، یہ تو رہیں گے، فرشتے بھی رہیں گے، باقی مخلوق جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے اس دنیا میں ہے، اللہ نے اس کو سجایا ہے ساری مخلوق رکھ کر، تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گی، لیکن انسان جائے گا تو وہ رہے گا، اس کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، لیکن باقی جو ہے وہ سارے فنا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس کو جو لوٹائے گا اور زندہ کرے گا، فرمایا وہ کون کرتا ہے؟ قل اللہ، فرمایا کہ انہوں نے تو کچھ کہنا نہیں ہے، انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ جواب ہے ہی یہ، اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے ہی یہ کائنات شروع سے پیدا کی ہے، ثم یعیدہ، اور وہی اس کو واپس کرے گا۔ اس میں دو باتوں کا جو ہے وہ جواب ہوا یا مشرکین مکہ پر رد ہو گیا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، بس اس سے بعد آگے کچھ نہیں ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے خداؤں کو خدا کی خدائی میں حصہ دار سمجھتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کا اس سے رد ہو گیا کہ ایک تو اگر وہ خدائی میں حصہ دار ہیں تو پھر کچھ کر کے دکھائیں، اور زیادہ نہیں، کوئی 2 4 10 15 20 بندوں کو ہی زندہ کر دیں۔ خدا تو پوری کائنات کو زندہ کرے گا، پوری مخلوقات کو، انسان جن کو، یہ چلو 2 4 کو ہی زندہ کر دیں۔ اب 2 4 تو بہت بات کی بات ہے، یہ خود اپنے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ یہ بولنے لگ جائیں، یہ سننے لگ جائیں، یہ کھانے لگ جائیں، یہ پینے لگ جائیں، یعنی انسان جتنی صفات بھی ان کے اندر نہیں ہے، چاہے جائے کہ خدا جتنی صفات ہوں، یعنی جو اس کو عبادت کر رہا ہے بت کے سامنے کھڑا ہو کر، وہ زیادہ ذی اختیار ہے، اس نے خود اس کو بنایا ہے، خود اس کو رکھا ہے وہاں جا کر، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے اوپر مکھی بیٹھتی اس کو اڑا رہا ہے۔ ایک صحابی جو مسلمان ہوئے تو ان کا واقعہ عجیب ہوا، کہنے لگے کہ وہ بت تھا میرا، تو میں اس کو جو ہے کوئی دوسرا آدمی ایسا کرتا تھا کہ اس کو اٹھا کر بت کو کہیں جا کے روڑی کوڑی پہ ڈال دیتا تھا، تو میں جب دیکھتا تھا مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں کہتا ایسی کی تیسی جس نے ایسا کیا، اور پھر 2 4 دن ایسا ہوتا رہا۔ تو پھر میرے ایک دم خیال ذہن میں آیا کہ یہ خدا کیسا ہے جس کی مجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، یہ کیسا خدا ہوا جس کو میں حفاظت کر رہا ہوں؟ تو خدا تو میں ہوا نا جو اس کو بچا رہا ہوں، اس کو گندگی سے اٹھا رہا ہوں، تو یہ تو خدا نہ ہوا میرا۔ تو یہ بہت سمپل سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، مگر جب عقل الٹی ہو جاتی ہے تو پھر سیدھی باتیں بھی الٹی دکھائی دیتی ہیں انسان کو۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے، واضح سی بات ہے کہ بت سے زیادہ اس کو پوجنے والے کے اندر اختیار ہے، قدرت اس کے اندر زیادہ ہے، حرکت وہ کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن زیادہ فنکشن جو ہے انسان کے اندر، فیچرز ہیں، وہ بت کے اندر تھوڑی ہیں، وہ تو ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، جب بنی اسرائیل آئے ہیں مصر سے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے کوہ طور پر، تو پیچھے سے سامری تھا، ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے زیور دو، اور اس زیور کے جو ہے نا میں تمہیں بناتا ہوں بچھڑا۔ اس نے ان زیوروں کا ڈھالا بچھڑا بنایا، اور اس کو اس طریقے سے اس کے اندر سوراخ رکھا کہ ہوا آتی تھی تو وہ جو ہے نا ہوا گزرتی تھی تو بچھڑے کی سی آواز بھی پیدا کرتا تھا۔ تو اسے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا خدا بھی یہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی ہے۔ تو لوگ بڑے معتقد ہو گئے کہ دیکھو ہم نے تو عام طور سے جو بھی دیکھا ہے پتھر کا یا پیتل کا یا تانبے کا یا سونے کا، جس چیز کا بھی بت ہے تو بس ساکت صامت جامد کھڑا رہتا ہے، یہ اس میں آواز بھی نکلتی ہے،
تو محض آواز ایک ایسا کرشمہ تھا کہ وہ اس کے الوہیت کے قائل ہو گئے. تو انسان کے اندر تو اللہ نے اس سے کہیں زیادہ صفات رکھی ہیں. سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. تو انسان بت کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پوج رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی حماقت کی بات ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فرمایا کہ کہاں تم مارے مارے پھرتے ہو، کہاں پلٹ پلٹ کے جاتے ہو، کچھ ہوش کرو. اور دوسری چیز جو تھی کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، وہ بالکل واضح سی بات ہے. قرآن نے بار بار اس کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ اگر مشکل ہوتی ہے تو کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی ڈیزائن پر، اسی ترتیب پر، اسی نقشے پر دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے. پہلی دفعہ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پہلے بغیر کسی تکلف کے پیدا کر دیا تو کیا بعد میں نہیں پیدا کر سکتا؟ کرے گا. پھر آگے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. ایک تو یعنی خدا جو ہے وہ دو طرح کی انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ جو ہے ایک تو مادی ضرورتیں ہیں اس دنیا کی، زندگی دی ہے، پھر اس کی ضروریات پیدا کی ہیں اس کی، اور ایک ضرورت ہے روحانی اور معنوی. یعنی اس زندگی میں رہتے ہوئے انسان ایسی زندگی گزارے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے، جنت میں پہنچ جائے، جہنم سے بچ جائے. یہ بھی ضرورت ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں. دنیا کی ضرورتیں جو ہے وہ معاش ہے، ہمارا دنیا کے معاملات ہیں، تو وہ بھی اللہ کر رہا ہے. اور یہ جو ہدایت ہے یہ بھی فرمایا وہی دیتا ہے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. کیا تمہارا کوئی ایسا بت ہے جس کے بارے میں تم یہ بتاؤ کہ یہ جو فلاں میرے اندر اچھی صفت ہے نا، اخلاقی بات ہے میرے اندر، یا میں عبادت کرتا ہوں، یہ مجھے فلاں بت نے تلقین کی ہے، یہ وہاں سے مجھے ملی یہ بات. کوئی ہے ایسا بت جو تمہیں جو ہے کوئی نظام زندگی دے یا تمہیں اپنے عبادت کا طریقہ ہی بتا دے کہ مجھے ایسے پوجنا ہے تم نے؟ کوئی بھی نہیں ہے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. آگے فرمایا قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. اصل بات یہ ہے کہ حق بات یعنی دین اور صحیح راستہ بتانے والی ذات تو اللہ کی ہے. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ. فرمایا کہ اب ہوش کرو کہ جو تمہاری جسمانی ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہیں وجود دینے والا، تمہیں دماغ دینے والا، دل دینے والا، سوچ فکر دینے والا، اور پھر تمہیں صحیح راہ دکھانے والا، کیا یہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ جو بیچارے اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے اور کچھ ہوش نہیں، کچھ عقل نہیں، کیا ان کی بات ماننا زیادہ اچھا ہے؟ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. آگے بڑھو فَمَا لَكُمْ. کیا ہو گیا تمہیں؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیسے ناانصافی کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کچھ عقل کی بات کرو کہ خدا کے مقابلے میں تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو. چلو خدا کے قریب کوئی 19-20 کا فرق ہوتا، کوئی 15-20 کا فرق ہوتا، قریب خدا کے کوئی بت لاتے تم خدا تو پھر بھی بات بنتی تھی. لیکن تم نے تو ایسی چیزوں کو خدا بنا لیا کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. یہ جس نظریے پر اور جس عقیدے پر یہ مشرکین مکہ قائم ہیں، یا دنیا بھر کے مشرکین ہیں، کافر جتنے بھی ہیں، وہ باطل پر قائم ہیں. کفر جو ہے وہ باطل ہے، یعنی بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے. سچ اور صداقت، حقانیت وہ تو توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے. فرمایا کہ جب ان کے پاس ہے ہی باطل تو پھر اب اس کے لیے ان کے پاس جو کچھ بھی تھوڑے بہت شبہات تو ہو سکتے ہیں لیکن دلائل نہیں. دلیل تو سچی ہوتی ہے، دلیل کہتے ہیں رہنمائی کرنے والی چیز کو، جو صحیح راستہ دکھا دے. تو صحیح راستہ تو وہی ہو سکتا ہے جہاں صحیح منزل ہوتی ہے. تو جہاں منزل صحیح نہ ہو وہاں راستہ ٹھیک کہاں سے ہو سکتا؟ تو اس لیے ان کے پاس فرمایا کہ لے دے کے سوائے ظن اور تخمین کے، اٹکل پچو کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. آگے فرمایا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. جبکہ ظن سے یعنی اٹکل سے، گمان سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. بے شک اللہ جاننے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو بیان تھا مشرکین مکہ کا، پرانے لوگوں کا. لیکن اس زمانے میں بھی ہم اگر دیکھیں تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اس سب کی حالت یہی ہے. یعنی عیسائی ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا جز مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو سب سوالات ان پر بھی ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے سے مستغنی ہو گئے تھے؟
وہ لم یلد ولم یولد کی صفت کیا ان کے اندر ہے؟ وہ تو ان کی شادی بھی ہوگی، وہ خود مطلب مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کی شادی بھی ہوگی جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پہلی جو ان کا زمانہ تھا اس میں تو وہ کنوارے ہی دنیا سے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ تو فرمایا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے باقی لوگ جو خدا کے وجود کے منکر بھی ہیں، ان کے پاس بھی خدا کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ہونے کے دلائل تو بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل خود انسان ہے کہ ایسی بہترین مخلوق، سمجھدار، عقل مند، ذہین، فطین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود مادے سے وجود میں آ گئی؟ یعنی پڑے جو ہے پتھر جو ہے وہ آگ پتھر بن گئی، پتھر سے پھر آگے چیزیں اور بننا شروع ہو گئی، پھر پانی بن گیا، فلاں کرتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تو دل گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ، لیکن ایک دنیا ہے جو اس پہ چل رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، بگ بینگ ہوا اور یہ ہوا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا، اور اس کے بعد جناب آج تک یہ کائنات یہاں تک پہنچ گئی، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نظام دینے والا، نہ اس کا کوئی پروگرام رکھنے والا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ تو یہ سب اٹکل ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان کے پاس سوائے اٹکل کے اور کچھ نہیں ہے۔ پکی بات وہ ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے وحی کر کے، اور وہ بات وہی ہے جو قرآن پاک کا شروع سے لے کر آخر تک پیغام ہے۔ ان کے پاس سوائے اٹکل کے اور کچھ نہیں ہے، اور اٹکل سے تو کام بنتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔